اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں لنکڈن پر دیکھ رہا تھا، ایک بات تو مجھے یہ اچھی لگی کہ اب لنکڈن نے اپنی جو لنک ہے وہ ساتھ پی کے بھی شروع کر دی ہے۔ پہلے ہم جو اکاؤنٹ ہمارے تھے وہ انڈین IN کے اوپر تھے، یعنی لنکڈن /in اور پھر اس طرح سے، لیکن اب پی کے بھی شروع ہو گیا ہے۔ چلے دیر آئے درست آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے کچھ شیئر کریں کہ آپ کس طرح سے ہاؤ یو ٹیلر یور اسٹوری، جب آپ آڈینس کو کوئی بات بتاتے ہیں جسے انہوں نے اسٹوری ہی کہا ہوا تھا، تو آپ کس طرح اسے ڈیزائن کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو ٹیلر کرتے ہیں۔ تو اچھا، یہ عرصہ دراز سے میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن کبھی اس طرح سے باقاعدہ پلان کر کے نہیں کیا تھا۔ میں نے حالانکہ لکھا ہے اس کے اوپر، بچوں کے لیے بھی لکھا کہ کہانی کیسے بناتے ہیں، پریزنٹیشن پہ بھی لکھا، کورس بھی ایک ہم کراتے تھے کہ پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے، اس کا آغاز کیسے ہونا چاہیے، درمیان کیسا ہونا چاہیے، اینڈ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، پڑھاتا ہوں تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کا ایک لیکچر جو ہے وہ کیسے شروع ہونا چاہیے، کیسے ختم ہونا چاہیے۔ مجھے اچھا لگا، میں نے ان کو تو خیر ایک پیراگراف میں جواب دے دیا، لیکن بعد میں سوچنے لگا کہ اس پر کچھ نہ کچھ بات بھی کرنی چاہیے۔ تو میرا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، مجھے ویسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ تو عام طور پہ تو میں کسی ایسی بات سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلچسپ ہو۔ اچھا، مجھے کہانی بھی وہی اچھی لگتی ہے جو اپنے آپ کو پڑھا سکتی ہو، پڑھوا سکتی ہو۔ اچھا، بے شمار ہمارے دوست ایسے ہیں، اب تو خیر کہانی لکھنے کا پتہ نہیں، رواج ہی نہیں رہا۔ ایک زمانے میں پنڈی اسلام آباد کہانی لکھنے پہ بہت مقبول تھا، لیکن لگتا ہے کہ احمد داؤد کے ساتھ ہی پنڈی اسلام آباد کی کہانی بھی فوت ہو گئی، یا میں اس حلقے میں آتا جاتا نہیں ہوں جہاں کہانی لکھی جاتی ہے، شعر کہے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ جہالت کی بنا پر ہی میں کہہ رہا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں شاید کہانی نہیں لکھی جا رہی۔ ان دنوں میں کچھ تنقید بھی لکھتا تھا، اور یہ جو تھا گناہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے مجھے کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ جو ہیں وہ تنقید لکھا کریں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تنقید کیا ہوتی ہے، میں نے لکھنا شروع کر دی، اور ان کے ہاں انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا۔ میرا پہلا مضمون نقد تنقید پہ چھپا، جو تنقید لکھنے والوں پہ تنقید تھی۔ تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، ایک لمبا چوڑا خط لکھا۔ میں بہت ہی شرمندہ ہوا کہ میں بالکل چلے اور بھی لکھو، اس طرح سے بھی۔ تو میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو اب مجھے اندازہ ہوا جب میں نے لکھنے کے لیے پڑھنا شروع کیا کہ ہمارے بہت سارے کہانی کار جو ہیں انہیں یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہانی کب شروع ہوئی اور کہانی کب ختم ہو گئی۔ وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے، پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لکھتے رہتے۔ تو مجھے بعض اوقات تو وہ جو تمہید ہوتی ہے کسی کہانی کی، میں اسے پڑھ کر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی مضمون ہے، کہانی تو نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح سے کالم ہوتا ہے، تو بہت سارے ہمارے احباب کالم لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ کالم وہی اچھا لگتا ہے جس کا پہلا پیراگراف آپ کو پورا کالم پڑھنے پر مجبور کر دے۔ فلسفہ نہ ہو، دانشوری نہ ہو، سیدھی سی بات ہو، زمینی حقائق ہوں، کہانی ہو۔ تو کالم کے اندر بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے
جب میں اچھا ٹیڈ جو ہے میرا بہت پسندیدہ ہے، تو میں وہاں جو بڑے اچھے لوگ دانشور آتے ہیں وہ بھی کہانی ہی سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کہانی کے پیچھے ان کی وہ کامیابی ہوتی ہے، ان کی وہ ناکامی ہوتی ہے، وہ ان کی جد و جہد ہوتی ہے، وہ ان کا کچھ کوئی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اور دیگر کتابیں بھی ہوتی ہیں جو مجھے ذاتی طور پر، میں حسن عسکری صاحب کا بہت فین ہوں۔ حسن عسکری صاحب جنہوں نے پاکستان میں اردو میں یوں سمجھ لیں غیر ملکی ادب کو عروج شناس کرایا، تو وہ ان کے کلیات اب چھپ چکی ہے، شاید کہیں پڑھی ہوگی میرے قریب ہی یہاں، اس کے انسان اور آدمی اور اس طرح کی بے شمار کتابیں ان کی جو ہیں، ان کو آپ پڑھنا شروع کریں نا تو کبھی وہ آپ کو صوفی بنا دیں گے، کبھی وہ ملحد بنا دیں گے، کبھی کافر کبھی مسلمان، یعنی میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا، تو آدمی ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو بڑے لوگ تھے، پھر میں کہ اچھا چونکہ سوال اب مجھ سے انہوں نے کر لیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج کچھ بات اس پر ہی کر لی جائے۔ اچھا میں عام طور پر ٹارگٹ آڈینس کو طے کرنے کے بعد پروگرام جو ہے وہ ایک دن تو میں سوچتا رہتا ہوں اسی کے اوپر ہی کہ اچھا کل میں نے بات کرنی ہے، یہ لوگ ہیں اور پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اچھا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ جب آئے ریڈیو پہ سننے والے میرے لوگ جو ہیں سامعین، وہ جب وہ مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہیں بڑی مایوسی ہوئی کہ ہم تو آپ کو جوان سمجھ رہے تھے، آپ تو بہت ہی بوڑھے نکلے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اظہر نیاز سے ملنے آئے تھے، اظہر نیاز موجود ہے۔ اب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا کہ دفع کرو عمر کو، جوانی کو اور اس کو، آپ ملنے کس سے آئے تھے، اس سے ملو۔ تو بہرحال تو جب میں شروع کرتا ہوں تو عام طور پر بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد تھوڑی سی بات میں بسم اللہ پہ کر لیتا ہوں کہ بھائی بسم اللہ جو ہے وہ ہے کیا۔ بہت سارے علماء کرام سے، ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے، دوسرے لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا پڑھا، وہی باتیں پھر دہرا دیتا ہوں کہ بسم اللہ جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جس پہ ہم اپنی ساری جو ذمہ داری ہے وہ خدا پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، اب تو ہی مجھے اس کو اچھا کرنے کی ہمت دینا، تو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور تو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، سارے جہان کا خدا ہے، اور پھر انسانوں کا نہیں ہے، جنوں کا بھی ہے، درختوں کا بھی ہے، پودوں کا بھی ہے، پہاڑوں کا بھی ہے، سمندروں کا بھی ہے، اور تیری نعمت جو ہے وہ ایک بارش کی طرح ہوتی ہے جو سب پہ برستی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کوڑے کے ڈھیر پر برستی ہے تو وہاں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اگر وہ بیج کسان کے بیجے ہوئے بیج پہ برستی ہے تو وہاں سے ایک کونپل پھوٹ آتی ہے۔ اس میں جو بارش کی کوئی چوائس شامل نہیں ہوتی کہ یہاں میں نے بدبو، وہ اس جہاں برس رہی ہوتی ہے یہ اس کی طلب ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو بسم اللہ پہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ جو ایسا کلمہ ہے جس کا ذکر آپ کو خدا سے بہت قریب کر دیتا ہے اور آپ کے لیے ایک ایسی نعمت ثابت ہو سکتا ہے جس سے آپ کی ہر دعا جو ہے قبول ہو سکتی۔ وہ اس سے کچھ بات کر کے پھر کئی جگہ کہا گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، گھر میں داخل ہو بسم اللہ، پانی پئیں بسم اللہ، کھانا کھائیں بسم اللہ، باہر جائیں بسم اللہ، آئے ہو بسم اللہ، جہاں لگے ہو بسم اللہ۔ ہاں ٹھیک، تو بسم اللہ پہ بات کر کے تو اس کے بعد میں ذرا سا جائزہ لیتا ہوں، اگر نئے لوگ ہیں، اگر تو کلاس ہے تو پہلی کلاس ہے تو ذرا سا ان سے تعارف ہو گیا ابھی کیا ہے، کیوں ہیں، کیسے ہیں۔ اچھا بعض اوقات مجھے کافی جلدی سے کلاس جیسے ایک ہوتی ہے
اس کلاس میں مجھ سے پہلے 2-4 اور پروفیسر صاحبان پڑھا کے جا چکے ہوتے ہیں، تیسرا چوتھا دن ہوتا ہے، 5واں دن ہوتا ہے، تو ہر شخص آ کے ان سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ نے میڈیا کیوں لیا بھائی، آپ نے ٹیلی ویژن پروڈکشن کیوں لیا، آپ نے ریڈیو پروڈکشن کیوں لیا، اور وہ بتا بتا کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا احساس مجھے نہیں ہوتا، میں بھی آ کے بڑی سوال کرتا ہوں تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے میرے سوال سے پہلے ہی، اور بعض اوقات میں سمجھ جاتا ہوں، بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی، تو جب سوال پوچھ لیتا ہوں تو پھر وہ سمجھا دیتے ہیں کہ جی آپ 5ویں سر ہیں جنہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے۔ ہاں، پھر میں تھوڑا سا سوچنے کے بعد اپنا سوال بدل لیتا ہوں۔ اچھا چلیں، آپ یہ نہ بتائیں مجھے کہ آپ کیوں میڈیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے تو پھر ان کی تھوڑی سی دلچسپی بڑھتی کہ اچھا ان کو کیسے پتہ ہے۔ میں نے کہا مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں کچھ انٹرویو کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ جب آپ داخلے کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھار جو ہمارے سینئر اساتذہ نہیں ہوتے، یا سینئر اساتذہ سے مراد یہ ہے جو کہ سینئر عہدوں پر ہوتے ہیں، ہے نا، کیونکہ جو سینیارٹی ہوتی ہے نا، بزرگی، وہ کوئی عمر سے تو نہیں آتی ہے، تجربے سے آتی ہے۔ تو پھر جو ہے میں بھی کچھ انٹرویو کر لیتا ہوں، اور میری اکثر خواہش ہوتی ہے کہ آپ میڈیا نہ پڑھیں۔ میں نے بہت لڑکے لڑکیوں کو منع کیا، میڈیا نہ پڑھو، میڈیا نہ پڑھو، میڈیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور بعض کے ساتھ بڑا اچھا ہوا، بعض کا اچھا۔ میں ویسے ہی منع جو کرتا ہوں نا، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر ہمت کتنی ہے، کیا کسی یہ شوق کے تحت آئے ہیں، یا تو اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر 99% کہ جن کو کہیں داخلہ نہیں ملتا وہ میڈیا میں داخلہ لے لیتے۔ تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کامرس میں داخلہ ملا تھا، وہاں چھوڑ کر آ گئے، آپ کے آپ نے اس جگہ، آپ نے اس جگہ، جب کہیں نہیں داخلہ ملا پھر میڈیا میں تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال ونس اپون اے ٹائم میں نے میڈیا پہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی شروع کیا تھا، یہ 2005 کی بات ہے۔ تو نئے نئے چینل شروع ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان چینلز پہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوگی، سیکھے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، چینلز کو جو شادی بیاہ والے کیمرے مین ہوتے ہیں نا، ان کی ضرورت ہے۔ تو میرے جو پڑھے لکھے کیمرہ مین ہوتے تھے وہ تھوڑی سی زیادہ تنخواہ مانگتے تھے کہ جی 10,000 نہ دیں، 15,000 دے دیں، لیکن وہ جو ہیں وہ کہتے نہیں 10,000 دیں گے، اور جب سال کے بعد آپ 15 مانگو گے تو آپ کو نکال کر پھر 10,000 والا رکھ لیں گے۔ تو یہ رویہ آج کل بھی موجود ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کوئی ذرا سا سیکھ جائے تو اسے نکال دو، کیونکہ زیادہ تنخواہ بھی دینی پڑے گی، اور ایسے رکھ لو، کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی، اور جو پیچھے کیمرے کے ہیں وہ بھی، جو آگے کیمرے، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھی ایک کیمرہ مین جو ہے وہ اس کا تجربہ کتنا ہے، وہ کمپوز کیسے کرتا ہے، کیونکہ کیمرے کا بٹن دبا کر تو ایک طوطا بھی کیمرہ آن کر سکتا ہے، لیکن اس فریم کے اندر جو ایڈ کرتا ہے وہ کیمرہ مین ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں جا رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہے نا۔ بعض اوقات ایک مرتبہ ہمارے دوست ہیں شاہد مسعود صاحب، انہوں نے کسی ٹی وی چینل سے رابطہ کیا کہ یار ایک چینل ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ اگر اردو سیکھنی ہے تو اس چینل کو دیکھو۔ تو اس کے جو مالکان تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ یار ہم اردو سکھانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی زبان ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، ہے نا، ہم پیسہ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں وہ جو بتاؤ جس سے ہمارا جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہو جائے، ریٹنگ ہماری زیادہ ہو جائے، لوگ دیکھیں کہ یار واہ واہ واہ، اشتہار اشتہار اشتہار، ہے نا۔ ہم تو اردو جا کے اسکولوں میں سیکھو، یونیورسٹیوں میں سیکھو، گھر میں سیکھو۔ تو وہ جب مجھے بتا رہے تھے تو ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا، یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہو تسی؟ تو یہ اچھا، میری پریزنٹیشن میں یا میری باتوں میں اپنی بات زیادہ ہوتی ہے نا۔ وہ پہلے بھی تھی، جب میں خود پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے میری جو استانی جی تھیں یونیورسٹی میں، ٹیچر میڈم، ایک دن مجھے کہنے لگی اظہر تم لکھتے تو بہت اچھا ہو، مطلب پیپر میں سوال لکھا جو تم، لیکن وہ بھی لکھ دیا کرو جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔
تو اصل میں ہوتا کیا تھا، کتابیں پڑھی نہیں ہوتی تھیں، جو کچھ پڑھا ہوتا تھا وہی لکھ دیا جاتا تھا. تو کوئی بھی بات ہوتی نفسیات کی تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں فرائیڈ کو لے آتا، کبھی کسی کو لے آتا، کبھی کسی کو لے آتا، تو کرا کے پیپر پورا کر دیتا. بہرحال اچھا، ایک تو میں ساری رات یہ سوچتا رہتا ہوں کہ صبح میری پریزنٹیشن ہے، صبح میرا لیکچر ہے، صبح میں نے بچوں سے بات کرنی ہے، صبح میں نے نوجوانوں سے بات کرنی ہے، صبح میں نے خواتین سے بات کرنی ہے، MNA MPA سے کرنی ہے. جی یہ اس طرح کی گناہ بھی کر چکا ہوں. ایک مرتبہ بہت ساری MNA اور MPA خواتین تھیں صرف، جن سے مجھے کہا گیا کہ ان کو کچھ پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور جب میں پہنچا تو وہ سب کی سب حجاب میں تھی. مطلب اب پریزنٹیشن جو ہے وہ نام ہے ایکٹنگ کا، وائس ایکٹنگ کا، اور پوسچر کا، اور ایکسپریشن کا. اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جتنی بھی سامنے خواتین بیٹھی ہوئی تھیں ان کے منہ ڈھانپے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی چھپائے ہوئے تھے کہ میں انہیں کیسے بتاؤں، یا ان میں سے کسی کو بلا کے یہاں پوڈیم پہ لا کے کہوں کہ جی یہ ہوتی ہے پریزنٹیشن. جب آپ نے میڈیا کو فیس کرنا ہے تو آپ نے ایسے بات کرنی. لیکن ان کا حوصلہ بھی دیکھیں اور میرا حوصلہ بھی دیکھیں. ہم نے 1.5 گھنٹہ گزارا اور ٹھیک ہی رہا ہے نا. اور بعد میں بہت ساری خواتین جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطے میں رہی کہ آپ نے بڑا اچھا جاتا. مجھے بہت حیرت ہوتی تھی جب وہ میری تعریف کرتی کہ آپ نے بڑا اچھا. مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ کس طرح سے گزارا، کہ میرے لیے ایک بہت ہی نیا تجربہ تھا کہ کس طرح سے ایسے لوگوں کو ایکسپریشن بتائے جائیں، ہے نا، جن کی سوائے آنکھوں کے کچھ بھی سامنے نہ آج سامنے ہوگا نہ کل میڈیا میں سامنے ہوگا. اچھا، اور بہت داد دینی چاہیے ایسی بہت ساری خواتین ہیں جماعت اسلامی کی خاص طور پہ، جو آتی ہیں سامنے اور بہت دبنگ طریقے سے بات کرتی ہیں، اور ان کا جو آواز ہوتی ہے صاف ظاہر ہے جس طرح ریڈیو میں سب کچھ آواز ہی ہوتی ہے، تو ایسی خواتین کے بھی سب کچھ آواز ہی ہوتی ہے. تو وہ ان کا لب و لہجہ، بات. اچھا، آپ کے پاس کوئی بات ہو نا تو پھر چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کی آواز، ضیاء محی الدین کو موسیقی کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کی آواز کو ساتھ ڈھول، ڈھمکا، طبلہ، سارنگی، یہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کی آواز جو ہے وہ خود بہت بڑا آرکیسٹرا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہو، نور جہاں ہو، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو، آپ کا جیسچر، پوسچر، باڈی لینگویج ٹھیک ہو. آپ پروفیسر رفیق اختر صاحب بیٹھے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور سب مزے کی بات کرتے ہیں. ان کو نہ اٹھ کر ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پاؤں مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ منہ سے جھاگ اڑانے کی ضرورت ہوتی ہے. دھیمے 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 بات کرتے رہتے ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں، دیر تک سنتے رہتے ہیں. تو ایک تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ صبح جو میں نے بات کرنی ہے، بات کو ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو جاتی ہے نا، الگ سے، کیونکہ وہ جو آڈینس آپ کے ہوتے ہیں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. لیکن میں رات کہانی خود کو سناتا رہتا ہوں. جو میں نے بات صبح کرنی ہوتی ہے وہ میں خود کو سناتا رہتا ہوں. مونولوگ، اچھا یوں شروع، یوں اس طرح، پھر کلائمیکس درمیان ایسا ہو سکتا ہے، انوالومنٹ ایسی ہو سکتی ہے، اینڈ کیسا. اچھا، میں اس بات پہ بہت سوچتا، غور کرتا ہوں کہ جب میں بات ختم کروں گا تو کلیپنگ تو نہیں چاہیے مجھے، افتخار ٹھاکر تو نہیں ہوں میں، لیکن مجھے ایک بات ہے کہ ان کے چہروں پہ کچھ نہ کچھ مسکراہٹ، کچھ اداسی، کچھ خوف، کچھ ٹینشن چاہیے، تاکہ جب وہ وہاں سے جائیں گھر تو وہ یہ سوچتے ہوئے جائیں کہ یہ جو سوال آخر میں مجھ سے پوچھا گیا یا ہمیں دیا گیا یہ کیا تھا، اس کا جواب کیا ہے. اور پوری پریزنٹیشن، کہانی کے درمیان جو بھی میں انہیں کہانی سناؤں، اس میں کوئی ایک جملہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے
کسی بھی لمحے میں مڑ کر دیکھیں تو کہیں کہ یار جو سر اظہر نے یہ کہا تھا نا کہ زندگی مشکل ہے، ہن پتہ لگا ہے کہ زندگی مشکل ہے۔ اچھا زندگی مشکل ہے میں نے نہیں کہا، مجھے ویسے ہی یہ اپنی زندگی میں آسانی لانے کے لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ مہاتما بدھ کا کہنا ہے کہ زندگی مشکل ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک زندگی مشکل ہے، اور اس کو آسان بنانے کے مختلف نسخے، ہزارہ کتابیں لکھی گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم بھی ان ایک کتابوں میں سے بڑی کتاب ہے جس نے صحیح معنوں میں آپ کو بتایا کہ زندگی مشکل تو ہے، آسان بھی بہت ہے کوئی جو اسے سمجھے، اور آسانی کے لیے اس میں بہت سارے نسخے موجود ہیں، بسم اللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک جو ہے سب آخری صورت تک اس کے اندر نسخے موجود ہیں کہ زندگی کو آپ آسان کیسے بنا سکتے۔ اچھا جب میں پہنچتا ہوں اپنی کلاس میں یا اس جگہ پہ جہاں مجھے کہانی سنانی ہوتی ہے تو میں تعارف کر لیتا ہوں ایک، اچھا بچے ہیں تو کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کن علاقوں سے آئے ہیں، پھر میں ایک تعارف ان سے اس طرح کا کرتا ہوں کہ وہ کیا اپنے بارے میں جانتے ہیں، اپنے علاقے کے بارے میں جانتے ہیں، وہاں کے درختوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی آبزرویشن کیسی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ وہاں سے جائیں میرے یہ کلاس سے اٹھ کر تو ان کو کچھ ایسی چیزیں معلوم ہو جائے کہ یار ایک تو مشاہدہ ہوتا ہے اور ایک آبزرویشن ہوتی ہے اور ایک سیلف ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ تو تجربہ اور جو مشاہدہ ہے وہ ان کے اندر سوالات کو بیدار کرتا ہے، تو وہ آئندہ میرے بارے میں جب بھی جانے تو کسی درخت کو دیکھ کر انہیں میری یاد بھی آئے کہ یار یہ دیکھو یہ کس چیز کا درخت ہے، تو ادھر سر نے کہا تھا یار یہ اس طرح سے بھی کیا کرو کہ جاتے ہوئے ذرا درختوں سے بھی پوچھ لیا کرو کیا حال چال ہے، اس کا نام پوچھ لیا، اچھا تمہیں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، پشتو میں کیا کہتے ہیں، تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہماری تو سب سے بڑی دعا ہی ہے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ کہو رب زدنی علما۔ ہم سب پیغمبروں کی مختلف دعائیں بہت مزیدار ہیں، ہے نا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف کی دعا، میں ان کو بڑی دعا دیتا ہوں کہ اصحاب کہف کو، یا اللہ کیا لوگ تھے یار، ہے نا، اور کس لیے یہ سارا کام کیا، کس لیے آپ نے یہ کہانی بنائی، کس لیے ہمیں سنائی کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ سے مردے کو اٹھا سکتا ہوں، مردہ سے زندہ کو اٹھا سکتا ہوں۔ ایک بیج جو ہے، بیج مردہ ہوتا ہے، اس کو ہم کاشت کرتے ہیں، وہ زندہ نکل آتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے مردہ سے زندہ انسان، ہاں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب یہ مردہ ہو جائیں تو دوبارہ، جب وہ ایک کام ہو چکا ہے دوبارہ کرنا تو اور بھی آسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو دوبارہ زندہ کو دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ انڈا ہوتا ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے مرغی کا بچہ نکل آتا ہے بیج کی طرح۔ تو اس طرح سے پھر اصحاب کہف جو ہے اس کا وہ واقعہ جو ہے وہ بھی مجھے اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بھئی میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ کل دوبارہ میں آپ کو زندہ کر کے اٹھاؤں۔ اور ان کی جو دعا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ آپ اصحاب کہف کے صدقے میں جو میرے معاملات ہیں نا وہ بھی درست کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، کن فیکون۔ تو آپ بھی جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اور ساتھ اگر چٹکی بھی بجائیں تو مزہ آ جائے گا، ہاں، کن فیکون، اے مالک کن فیکون، تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ جو میرے معاملات کو درست کر دے،
مجھے رزق کریم عطا کر دے، مجھے آسانیاں عطا کر دے، اپنے بندوں کو خوشیاں عطا کر دے، مجھے بھی عطا کر دے، میرے عزیز و اقارب، دوست، احباب، ملنے جلنے والوں کو، جاننے والوں کو، سب کو آسانیاں عطا فرما دے، صحت عطا فرما۔ تو جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو شروع ہو جائے آج سے دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، کتنا آسان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب آپ ایک قدم میری طرف بڑھتے ہیں تو میں 10 قدم آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ مشکل کیا ہے اس میں؟ اچھا، میری جو پریزنٹیشن یا کہانی ہے اس میں اس طرح کی کچھ باتیں ایسے ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں۔ کلاس میں میڈیا پڑھاتے وقت بھی، فوٹوگرافی پڑھاتے وقت بھی، ڈائریکشن پڑھاتے وقت بھی، لائٹنگ پڑھاتے وقت بھی، کچھ بھی ہو رہا ہو یہ آ ہی جائے گا کچھ نہ کہیں سے۔ پھر میں ذرا سا ان سے کہوں گا یار ہم کہیں اور نکل گئے، چلیں واپس چلتے ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو ہلکی سی نمی طلباء اور طالبات کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ میری بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، کہ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جائے، روشنی آ جائے، دل گداز ہو جائے، اللہ سے قربت کرنے کا کوئی طریقہ ان کو مل جائے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پروڈکشن تو وہ کہیں سے بھی سیکھ لیں گے، بولنا، چیخنا، چلانا، پریزنٹیشن، یہ وہ فلاں، ایکٹنگ کہیں سے بھی سیکھ لیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے جو ایکٹنگ کے بہت بڑے استاد ہوں وہ ان کو دھیمے لہجے میں کوئی ایسی بات نہ بتا سکیں جو میں ان کو بتا سکتا ہوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کہانی کے دوران کوئی ایسی بات بھی ان کو بتاؤں جو ان کی تعلیم کے ساتھ تھوڑی سی تربیت کا حصہ بھی ہو۔ اچھا، پھر میں کمپیئر بھی کرتا ہوں بعض اوقات کہ یار دیکھو فلاں ملک یہ ہو گیا، یوں تھا، ایسا ہے۔ اب جاپان ہے وہ بہت بڑی معیشت ہے لیکن دنیا کا ایماندار ترین ملک ہے۔ تو میں اس کا ذکر بھی کبھی کبھی کرتا ہوں کہ یار دیکھو جو بڑی معیشت ہوتی ہے اس کا انحصار جو ہے وہ صرف پیسوں پہ نہیں ہوتا، معیشت پہ نہیں ہوتا، اکنامکس پہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق تھوڑا بہت ایمانداری سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ حالانکہ آج کے زمانے میں بڑا اچھا سا ایک نسخہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا، کہ جس کی کمی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آج کل ایمانداری کی کمی ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی بھی ایمانداری سے بزنس کرو گے تو آپ کا بزنس بہت چلے گا، کیونکہ اس کی کمی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ کچھ کو بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ کو نہیں آتی ہے۔ اچھا، میں بزنس کے معاملے میں بہت ہی ناکام آدمی ہوں، بہت سارے بزنس میں نے کیے، نہیں چل سکے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں بزنس کرنے کا۔ بات کرنی آتی ہے نا، بزنس پہ بات بھی بہت کر سکتا ہوں، آئیڈیاز بھی آپ کو بہت دے سکتا ہوں، ہے نا۔ بلکہ کئی لوگ جہاں بیٹھتا ہوں وہ کہتے ہیں حاضر صاحب آپ تو آئیڈیا مشین ہو، آپ کے پاس تو بزنس کے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بقول کسے تو بزنس کرنے کے لیے صرف آئیڈیا تو نہیں چاہیے ہوتا ہے نا، ٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے، پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات میں جلدی سے اکتا جاتا ہوں۔ ایسے کام شروع کیا کیا تو جو جلدی سے اکتا جاتا ہے وہ اچھا کسی کام میں بھی اچھا نہیں ہوتا، ایسے نالائق ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح سے اکثر اگر میں چھوٹے بچوں سے بات کر رہا ہوں نا تو میں نیشن بلڈنگ پہ ضرور بات کرتا ہوں ان سے، ان کو کہانی ایسی سناتا ہوں کہ وہ کہانی خود ہی بناتے ہیں،
انہی سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، انہی سے پوچھتا ہوں کہ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، انہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ بستر مرگ پہ پڑے ہوں، مردہ دیکھیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک رہا، میں نے جو اپنا گیم کھیلی وہ ٹھیک تھی، مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے، مجھے کوئی وہ نہیں، ٹھیک تھا۔ تو اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا، ایک مرتبہ میں نے ایسی 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے بچوں سے پوچھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے تو میں نے ان سے یہ سوال کہ جی آپ، ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ تو 2 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا جی ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا یہ کہ کرپشن بہت ہے۔ تو میں نے کہا چلیں اس کا کچھ حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے کچھ 40-50 بچے تھے وہ، تو میں نے ان سے ایک ایک کر کے ایک کاغذ ایک کو دیا، میں نے کہا جو بھی ایک بچہ بتایا وہ سب لکھتے جاؤ۔ تو انہوں نے لکھنے شروع کیے، یہ مسائل ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا کہ اچھا اس کا حل کیا ہے؟ آخر میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچے، اور وہ یہ تھا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ باپ جو ہے اگر جھوٹ بولتا ہے تو بیٹا لازماً جھوٹ بولے گا، اور اگر رزق حلال اس کے گھر میں آتا ہے اور بچے کی پرورش رزق حلال سے ہوتی ہے تو وہ بچہ کبھی کرپشن نہیں کرے گا۔ یہ بچوں نے طے کیا، میں نے نہیں طے کیا، انہی بچوں نے جو کہ 8ویں 9ویں 10ویں بچے تھے۔ اور پھر ان سے ہم نے کہا کہ یار اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس میں کوئی ایک خوبی ہو، چلو ہم یہی طے کر لیتے ہیں کہ وہ رزق حلال کمانے والی ہو، کرپشن نہ کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو۔ تو آپ 10 20 50 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طے کریں کہ جب آپ کی شادیاں ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے، تو آپ ان کو رزق حلال کھلائیں گے، آپ سچ بولیں گے، ان کو سچ کی تعلیم دیں گے۔ عبد القادر جیلانی کا بہت معروف واقعہ ہے، جب وہ بغداد پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ 70 درہم اس کی والدہ نے ان کے کپڑوں میں سی دیے، رستوں میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی 70 درہم ہیں جو یہاں میں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کے سردار نے پوچھا تم اگر نہ بتاتے، میں مختصر کہانی سنا رہا ہوں، تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، تم نے کیوں بتایا؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ اچھا اس سے وہ کہانی جیسی بھی ہے، ڈاکو متاثر ہوئے، انہوں نے ان کے پیسے بھی واپس کر دیے۔ لیکن آج کل ہم عبد القادر جیلانی کے حوالے سے بڑے معجزے سنتے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا، پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، لیکن ان کی بچپن کا یہ واقعہ کوئی بھی نہیں سناتا۔ اس کی وجہ ہے پھر مولوی کو سچ بولنا پڑے گا نا۔ اب تو صرف یہ کہہ کے جان چھوٹ جاتی ہے کہ جی وہ 12 سال بعد انہوں نے جو ڈوبتا ہوئے تھے وہ ان کو ترا دیا اور یہ کر دیا، اور وہ بے شمار آپ جائیں تو آپ کو ایسی کہانیاں ملیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ طلسم ہوشربا کیا چیز ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی یہ کہانی کہ وہ سچ بولتے تھے اور انہوں نے ایٹ اینی کاسٹ سچ بولا، یہ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ جو بتائے گا اسے خود بھی تو سچ بولنا پڑے گا۔ یہ بتائیں گے وہ ہوا میں اڑتے تھے، سمندر کی اندر تہ لگا لیتے تھے، یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ سچ بولتے تھے۔ اچھا پہلے یہ کہانی ہماری کتابوں میں موجود ہوتی تھی، آج کل میں نے ڈھونڈی بچوں کی کتابیں، یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ تو ہم نے ایسی کہانیاں نکال دی اپنے نصاب سے۔ تو اس طرح سے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، بے شک وہ ٹیلی ویژن پروڈکشن پڑھانا ہو یا کہیں اس پہ بات کرنی ہو کہ
تعلیم اور تربیت کیا ہوتی ہے، یا اس پہ بات کرنی ہو کہ آئیڈیا کیا ہوتا ہے، یا لکھنے لکھانے پہ بات کرنی ہو کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے، یا اس پہ بات کرنی ہو کہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے، ہمیں اپنے پاکستانی قوم کو پاکستانی قوم کیسے بنا سکتے ہیں، تو سٹائل میرا ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے اسی طرح سے شروع کرنا ہے اور اسی طرح سے اینڈ کرنا ہے. صرف ٹارگٹ آڈینس جو ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کے معاشی حالات کیا ہیں. اچھا، بڑے سخت تجربات بھی ہوئے کئی مرتبہ مجھے. ایک مرتبہ جو آگے میرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کسان تھے، تو گلگت کی بات ہے یہ. تو میں نے ان سے وہ اساتذہ بننے جا رہے تھے. مطلب اساتذہ سے مراد ہے ٹرینرز جو ہوتے ہیں نا، مطلب جو آگے سکھائیں گے جا کے. تو وہ لوگ تھے. تو میں نے ایسے ہی پتہ نہیں کیا سوچ کے کہہ دیا کہ جب آپ جائیں تو آپ کی جو ہے پریزنٹیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، منہ دھلا ہو. انہوں نے برا منایا، اس کے بعد پہ بہت برا منایا، اور میں نے ان سے معافی مانگنی پڑی، کیونکہ وہ کہنے کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، کدھر سے صاف کپڑے پہنے. آپ آ گئے، آپ کا اسلام آباد سے ہم کو بتانے ہیں کہ جی صاف کپڑے پہننے چاہیے. تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اور طریقے سے کہنا چاہیے تھا. بات میری غلط نہیں تھی، کیونکہ اتنا تو ہوتا ہی ہے نا کہ آدمی کے پاس دو کپڑے ہوں، ایک ذرا سا اچھا ہو، ایک ذرا سا وہ، تو آپ وہاں جاتے ہوئے ذرا سا اچھا پہن لیتے. اتنی سی بات تھی. منہ دھونے میں تو غریب امیر کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح سے تھا. لیکن بعض اوقات اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں اور ان کا مزاج کیسا ہے. اچھا، میں اپنی پریزنٹیشن میں لطیفے بھی سنا دیتا ہوں اکثر. گلگت میں میرے ساتھ ہوتا تھا کہ میں نے جب لطیفہ سنایا تو سامنے سے ایک آدمی بولتا ہے تو پھر کیا ہوا. اچھا، میرا لطیفہ ختم ہو گیا، لیکن اسے بات سمجھ میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے وہ دوسرے دن ہنسا ہو جا کے کہ جی وہ یہ بات کی تھی. تو جب لطیفہ ختم ہوتا تو کہتے پھر کیا ہوا. تو میں کہتا جی کچھ نہیں ہوا. پھر وہ سب اپنے آپ گھروں کو چلے گئے، کہانی ختم ہو گئی. تو بس ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو میری کہانی ہوتی ہے اس کو میں ٹیلر نہیں کرتا ہوں، ڈیزائن نہیں کرتا ہوں. وہ ڈیزائن کی ہوئی میرے کہیں پیٹرن میں، کہیں دماغ میں، کہیں دل میں پڑی ہوتی ہے. اس کو دوبارہ سے پھر میں ایسے ہی ترتیب دیتا ہوا چلتا 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 کہیں نہ کہیں سے باہر نکل آتا ہوں. اور وہ تجربہ ہی ہوتا ہے یا آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے جو آپ نے ماں کی گود سے لے کر اب تک پڑھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے. تو یہ لنکڈ ان والوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے ایک موضوع دیا کہ میں اس پر بات کروں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو سنا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور کچھ اچھی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ زندگی بھر ہم نے جو کمایا کھایا وہ باتیں ہی تھیں، اور بزنس جو ہے اور وہ جو پیسے ہیں اس کو کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی، اور اس نے بھی ہمیں اتنی اہمیت نہیں دی، ہے نا. تو کوشش کریں آپ بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے، بے شک ایک سمائل ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ آپ کسی دوسرے کے کام آ سکیں، جس سے آدمی یہ سمجھے کہ ہاں یار آج کل ضرورت جو ہے نا وہ ہر ایک کو ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سوائے 1000-2000 لوگوں کے جو کہ اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ضرورت مند ہیں، ہے نا. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. ان کی اگر آپ کے پاس ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہو، اس سے دوسروں کی مدد کریں.
اپنے دائیں بائیں ضرور دیکھیں. بہت شکریہ.